میرے بندو وہ جو قیامت کی گھڑی ہے، وہ جو ججمنٹ ڈے ہے، وہ جو جزا اور سزا کا دن ہے، اس دن بڑی خاص بات سمجھا رہا ہوں، جو لوگ ذلیل ہوں گے، جو رسوا ہوں گے، جو آگ میں جلیں گے، جن کو گرم پانی دیا جائے گا، جن کو کانٹے دار گھاس دی جائے گی، ان کا جرم یہ ہے ان کے دلوں میں آل محمد کی محبت نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے کہ وجوہ یومئذ خاشعہ، وہ جو ڈانپ لینے والی ہے نا، لپیٹ لینے والی، وہ جو قیامت ہے، جو ججمنٹ ڈے، یوم نشور ہے، اس دن کچھ چہرے بڑے ذلیل ہوں گے۔ میں اللہ کا قرآن دے رہا ہوں، آیت اور ترجمہ دے رہا ہوں ایک لفظ پہ۔ تم تک وہ قیامت کی خبر پہنچ گئی؟ جی مولا پہنچ گئی۔ فرمایا وہ ایسا دن ہے، اس دن کچھ چہرے بڑے ذلیل ہو رہے ہوں گے، بڑے رسوا ہو رہے ہوں گے۔ اگلی آیت میں فرمایا کیوں ہو رہے ہوں گے؟ فرمایا عاملۃ ناصبہ، ان کے اعمال میں، ان کے افعال میں، ان کی عبادات میں ناصبیت ہوگی۔ ایسے نہیں کرا، جاگنا ہے آپ نے، یعنی اعمال ناصبہ، اعمال ناصبہ کی وجہ سے وہ ذلیل ہوں گے۔ اچھا آگے تسلا نارن حامیہ، وہ جنہوں نے اعمال ناصبہ کمائے ہوں گے ان کو پھر بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ تسلا نارن حامیہ تسقا من عین آنیہ، جب ان کو پیاس لگے گی، پیاس لگتی ہے نا، اللہ کہتا ہے جب ان کو پیاس لگے گی تو ان کو بہت گرم چشمے سے کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا۔ یارو آپ کو پیاس لگی ہو تو کوئی گرم کھولتا پانی آپ کے سامنے رکھ دے، پی سکتے ہیں آپ؟ بولیں یار۔ اللہ کہتا ہے وہ جو اعمال ناصبہ کما کے جائیں گے، توجہ ذرا میری طرف کیجیے گا، جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور جب پیاس کی شدت ان کو پریشان کرے گی تو ان کو گرم کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کے لیے وہاں کوئی کھانا نہیں ہوگا، بریانی نہیں ہوگی، اور جدید ڈشز نہیں ہوں گی۔ ہاں ایک ہوگی، کیا فرمایا جب بھوک لگے گی تو کانٹے دار گھاس دی جائے گی، کانٹے دار گھاس دی جائے گی۔ پیاس لگے گی تو گرم پانی، بھوک لگے گی تو کانٹے دار گھاس جو بندہ نگل ہی نہیں سکتا۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، اللہ کہتا ہے وہ جو کانٹے دار گھاس ہے نا، وہ نہ تو انرجی فراہم کرے گی نہ بھوک مٹائے گی۔ یہ پہلے طبقات کا ذکر ہے، ایک حصہ، اگلے طبقات کا ذکر میں بعد میں کروں گا، پہلے اعداد پتہ کریے۔ وہ یارو یہاں اللہ جو سزا بیان کر رہا ہے، جو عذاب بیان کر رہا ہے، ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا، گرم پانی پینے کے لیے دیا جائے گا، کانٹے دار گھاس کھانے کے لیے دی جائے گی جو نہ فربا کرے گی نہ بھوک کو مٹائے گی۔ یہ جرم کون سا کیا ہے میرے مولا؟ اللہ کہتا ہے یہ نماز چھوڑنے کی سزا نہیں ہو رہی۔ یار نماز چھوڑنے کی سزا کسی اور مقام پہ اللہ نے بیان کی، ادھر نہیں۔ فرمایا نماز چھوڑنے کی سزا یہ نہیں، روزہ چھوڑنے کی سزا نہیں، صاحب استطاعت ہوتے ہوئے حج ترک کرنے کی سزا نہیں، ایک ہی جرم کی یہ سزا اللہ بیان کر رہا ہے، اعمال ناصبہ۔ آپ کہیں گے قادری صاحب یہ اتنی سخت سزائیں، ہم تو ڈر گئے ہیں، یہ کون سا جرم ہے، یہ کون سے اعمال ہیں؟ جھوٹ کا تو ہمیں پتہ ہے، چوری کا ہمیں پتہ ہے، نماز کو چھوڑنے کا پتہ ہے، روزے کو چھوڑنے کا پتہ ہے، باقی معاملات کو چھوڑنے کا ہمیں پتہ ہے، شعور ہے، سمجھ ہے، خبر ہے۔ یہ اعمال ناصبہ کیا ہیں؟ میں آپ کو لغت کی طرف لے جانا نہیں چاہتا کہ بھائی آپ فلاں جا کے لغت کی کتاب کھول کے دیکھ لے، نہیں، ادھر آ جائے سامنے، لغت کی طرف نہیں، ورنہ لغت کی کتابیں بڑی پڑی ہیں، میں بڑا ہی آسان کرنے لگا ہوں۔ حالانکہ کوئی بندہ دائیں بائیں مجھ سے حوالہ مانگے، میں ابھی 20-25 کتب اہل سنت سے ابھی کھول کے دکھاؤں گا
ابھی تک دنیا میں وہ ماں نہیں آئی جس نے جو مفتی پیدا کرنا ہے جو میرے حوالے کو غلط ثابت کر دے. نہیں سمجھ رہے. اور میں صرف پہنچاتا ہوں، کسی کو مناتا نہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں ہر نبی کا یہ اعلان ہے، یہ پیغام ہے، وما علینا الا البلاغ. ہمارا کام ہے پہنچانا، کنوے کرنا، ڈیلیور کرنا، منانا ہماری ڈیوٹی نہیں. تو میں بھی منانے نہیں آیا، خدا اور مصطفیٰ کا پیغام پہنچانے آیا ہوں. آپ کتابیں کون سی جا کے چیک کرتے پھریں گے؟ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے. ساری دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، آپ کی فنگر ٹپس کے نیچے ہے ساری دنیا. کسی کے پاس انٹرنیٹ کا پیکج ہے تو وہ گوگل پہ لکھے. عربی کا ایک قاعدہ ہے، عربی زبان کا ایک حسن ہے. عربی زبان میں ایک روٹ ورڈ ہوتا ہے، مادہ جسے کہتے ہیں، مادہ جس سے الفاظ نکلتے جاتے ہیں. اور قاعدہ یہ ہے کہ جو مادہ روٹ ورڈ ہوتا ہے وہ جو معنی دیتا ہے وہ جہاں جہاں جائے، وہ جس لفظ میں بھی جائے، معنی وہ سیم رہتا ہے. یہ علماء بیٹھے، میں سادہ کر کے سمجھاتا ہوں. علم، عین لام اور میم. علم اس کا معنی ہے جاننا. کیا ہے؟ جاننا، نالج. یہ ہے مادہ، عین لام اور میم. یہ جو تین حروف ہے نا، عین لام اور میم، یہ آپ کو دنیا کے جس لفظ میں بھی ملیں گے، جس لفظ میں بھی یہ تین ملیں گے آپ کو، وہ معنی علم، جاننا ضرور دیں گے. مثلا عین لام اور میم، علم سے بنا علیم. بولو کی ہو گیا جی؟ قرآن کا لفظ ہے یار، اللہ کی صفت ہے. تو علیم کا معنی ہوتا ہے علم جاننے والا. عین لام اور میم سے بنا عالم. تو عالم میرا خیال ہے جاہل کو کہتے ہیں، علم والے کو. عین لام اور میم سے بنا علامہ، وہ بھی جاننے والا. عین لام اور میم سے بنا معلم، پڑھانے والا. عین لام اور میم سے بنا متعلم، علم پڑھنے والا. عین لام اور میم سے بنا معلوم، وہ جاننا. یار میں کہتا ہوں یار آج جمعہ ہے، آپ کہیں مجھے معلوم نہیں، یعنی مجھے علم. عربی کا قاعدہ اسی طرح والدہ، یہاں سے میلاد، ولادت، مولود، مولد. میں حسن بتا رہا ہوں عربی زبان کا کہ اس کا ایک روٹ ورڈ ہوتا ہے. یہ جو اعمال ناصبہ، اس کا جو روٹ ورڈ مادہ ہے نا وہ ہے ناصبہ، یعنی نون، صاد اور با. اردو میں نون، صاد تے بے. یہ نون اور آگے سین نہیں، صاد ہے. وہ نون سین ہو تو پھر نصب ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے شجرہ. یہ ہے ناصبہ. ناصبہ کا لغوی معنی ہوتا ہے کھڑا ہونا. آپ کہتے ہیں یار آج علم نصب کرنا ہے، تو میرا خیال علم کو لٹا دیتے ہیں، آپ کھڑا کرتے ہیں. یعنی اس کا مادہ ہے ناصبہ. اب میں سادہ کرنے لگا ہوں. اسی سے بنا ناصبہ، اسی سے بنا ناصبی، اسی سے بنا ناصبیت. اب ایسا کریں، گوگل کے اوپر لکھے ناصبی کون، نون الف نا، صاد، با اور یا. اردو میں نون، الف، صاد، بے تے چھوٹی یہ. ناصبی کون؟ لکھ لو نہیں یار، اے کون آتے ہیں میدان، میں کوئی کچی بات کر رہا ہوں. جب آپ لکھیں گے نا کہ ناصبی کون، یہ ہمارے ناصبہ کا پتہ کرتے ہیں، تو نیچے انبار لگ جائیں گے ریفرنسز کے، بے شمار کتابیں کھل جائیں گی. لیکن موٹا کر کے سب سے اوپر ٹاپ آف دی لسٹ لکھا ہوگا، موٹا کر کے، وہ لوگ جن کے سامنے علی کا ذکر کیا جائے، ہوئے 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 ہوئے، علی کے فضائل، علی کے فضائل، علی کی عظمت، علی کی رفعت بیان کی جائے تو اندر حسد، بغض، عناد، کینہ، عداوت شروع ہو جائے. کل بھی ناصبی تھے، آج بھی ناصبی ہیں. آپ کہیں گے وہ پانی منگوایا انہوں نے، اچھا بڑی خاص بات، توجہ ذرا میری طرف رکھیے گا. اب آپ کہیں گے کہ جو ناصبہ کا اگر معنی ہے کھڑا ہونا، تو کھڑے تو سارے ہوتے ہیں، میں بھی اور آپ بھی. آپ یہ بھی لکھ چیک کر لیں ذرا، اس میں بھی لکھا ہوگا وہ لوگ
جو علی کے سامنے کھڑے ہوئے، ہائے 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 ہائے، جو علی کے بالمقابل آگے، جو علی کے سامنے تلواریں لے کے آگے، نیزے لے کے آگے، تیر کمان لے کے آگے، کل بھی ناسبی تھے آج بھی ناسبی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ جو اعمال ناصبہ ہیں، یہ جو مؤنث کا صیغہ ہے، یہ اعمال ناصبہ، یہ نماز چھوڑنا نہیں اور یہ روزہ چھوڑنا نہیں، یہ ترک حج نہیں ہے، یہ جھوٹ نہیں، غیبت نہیں، چوری نہیں۔ مولا کون سے فرمایا جن کے دلوں میں آل محمد کا بغض آ جائے وہ کل بھی ناسبی تھے آج بھی ناسبی ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ پہلے وارن کر رہا ہے، میرے بندو، وہ جو قیامت کی گھڑی ہے، وہ جو ججمنٹ ڈے ہے، وہ جو جزا اور سزا کا دن ہے، اس دن بڑی خاص بات سمجھا رہا ہوں، جو لوگ ذلیل ہوں گے، جو رسوا ہوں گے، جو آگ میں جلیں گے، جن کو گرم پانی دیا جائے گا، جن کو کانٹے دار گھاس دی جائے گی، ان کا جرم یہ ہے ان کے دلوں میں آل محمد کی محبت نہیں ہوگی۔ آگے فرمایا وجوہ یومئذ نائمہ، کچھ چہرے اس دن بڑے تر و تازہ ہوں گے۔ کیا کو یاد بھی ہو گیا جی، یعنی یہ ذلیل ہونے والے، میں سمری دے رہا ہوں آپ کو، T20 بھی نہیں، سپر اوور دے رہا ہوں، میں کوزے میں سمندر کو بند کر رہا ہوں، اتنی جلدی میں نہیں کر سکتا۔ لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ۔ اللہ کہتا ہے وہ جو آل محمد کے غلام ہوں گے، دیوانے ہوں گے، پروانے ہوں گے، آل محمد کے فضائل سن کے، عظمت سن کے، رفعت سن کے، جن کے سینے ٹھنڈے ہو جاتے تھے، چہرے پہ رونق آتی تھی، خوشی آتی تھی، مسرت آتی تھی، وہ جہنم میں نہیں جل رہے ہوں گے، بلکہ وہ عالی جنت میں ہوں گے، جہاں ان کو میٹھا پانی پینے کو دیا جائے گا، وہاں کوئی فحش گفتگو نہیں سنی جائے گی۔ سرور مرفوعہ، بڑے اونچے بلند تخت لگائے جائیں گے ان کے لیے، وہ اکواب موضوعہ، اور جام چنے ہوئے، وہ نمارق مصفوفہ، اور ایک قلین بچھائے ہوئے، وہ زرابی مبسوسہ، جہاں جہاں قدم رکھیں گے پاؤں کے نیچے گدے ہوں گے۔ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اور یارو دو طبقات بیان کرتی ہے اللہ نے قرآن میں، وہ جہنمیوں کا طبقہ اور جنتیوں کا طبقہ۔ فرمایا جہنمی جہنم جائیں گے آل محمد کے بغض میں، اور جنتی جنت جائیں گے آل محمد کی محبت میں۔ ذرا حوالہ سنو، آپ کہیں قادری صاحب پتہ نہیں کچی بات کر کے، حوالہ سنے اٹینشن ہو کے، ہماری اہل سنت کے بہت بڑے امام ہیں، امام ابن حجر مکی۔ کوئی ایک حوالہ بھی چاہیے نا تو میرے پاس موجود ہے، بلکہ اس کے اوپر میری کتابیں بھی ہیں، لیکن میرے پاس موجود، میں پاس رکھتا ہوں۔ میں یہ بھی نہیں کہتا گھر جا کے فلاں کتاب کھول کے دیکھ لینا، گھر نہیں، ایتھے ہی۔ اس لیے میں قرار کا ماننے والا ہوں، فرار کا نہیں۔ مرنے سے پہلے مسلمان کر لے اس پہ غور، کمرے کی فضا اور ہے، میدان کی فضا اور۔ میں اللہ کے فضل و کرم سے کمرے والا نہیں، میدان والا ہوں۔ امام ابن حجر مکی کی کتاب الصواعق المحرقہ، یہ ہماری اہل سنت کے بڑے کٹر امام گزرے ہیں، بڑے شدید خانہ کعبہ کے امام رہ چکے، اتنے سخت کٹر سنی تھے جنہوں نے پوری کتاب لکھ دی شیعہ کے خلاف۔ نہیں بات سمجھ رہے میری؟ وہ یارو جنہوں نے پوری کتاب لکھ دی ہوگی شیعہ کے خلاف، وہ کڈے کٹر سنی ہوں گے۔ اس سے سخت ایدوں وڈا وابی میرے کو کوئی نہیں دے، اتنا سخت امام یار
یہ اس لیے تھوڑی سی ان کی ہسٹری بتا رہا ہوں تاکہ لوگوں کو یہ سمجھ نہ آئے یہاں الٹی گنگا بہتی ہے نا، جو آل محمد کا ذکر کرے رافضی شیعہ، وہ بیچارہ کٹر سنی بھی ہو آل محمد کا ذکر کر لے شیعہ رافضی۔ یہ وہ امام ہے جس نے بنو امیہ کے فضائل لکھے اپنی کتاب میں۔ بات ہی میری نہیں سمجھ رہے، وہ طبقہ چیک کرو، بندہ ایڈا کٹر بندہ۔ یہ جو روایت آپ پڑھنے لگا نا دیگر کتابوں میں بھی ہے، لیکن بندہ بڑا سخت دے رہے ہیں، مولوی تیرا ہی منہ تے تیری چپیڑ۔ امام ابن حجر مکی دوسرے باب میں پہلی جلد ہے اس کی، ایک ہی والیوم ہے اس کا، اور عربی ٹیکسٹ کی چھپی کتاب ہے، 168 صفحہ نمبر ہے، میرے پاس پڑھی ہوئی ہے اوریجنل حدیث۔ وہ حدیث لے کے آئے ہیں، آؤ ذرا میری طرف۔ حضرت ابو بکر صدیق جو ہے حدیث کے راوی، نہیں بات سمجھ رہے؟ اوے حضرت ابو بکر صدیق کو ماننے والوں، ان کو مانتے، ان کی کیوں نہیں مانتے؟ یہ سینہ چوڑا کر ہوں حدیث دکھانا میری ذمہ داری، میری ڈیوٹی ہے، منانا نہیں۔ آؤ حضرت ابو بکر کا عقیدہ دیکھ لو۔ حضرات قالا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول لا یجوز وحد الصلاة الا من کتب له علی جواز۔ اوئے ہوئے 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 اوئے گل مک گئی ہے میرے دوستو، میرے بزرگوں۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں میرے سمیت میں نے خود تاجدار کائنات کو فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے کوئی اس وقت تک جنت داخل نہیں ہو سکے گا جب تک اس کے ہاتھوں میں علی کا لکھا ہوا اجازت نامہ نہیں ہوگا۔ اوئے ہوئے 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 یارو، آپ نمازیں لے کے جائیں گے، روزے لے کے جائیں گے، حج لے کے جائیں گے، عمرے لے کے جائیں گے، تراویحیں لے کے جائیں گے، وہ جنت کی طرف، وہ جنت کا جو سیکورٹی گارڈ ہے، وہ جو رضوان ہے، وہ پوچھے گا کدھر؟ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، اور رضوان کہے گا یہ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ۔ وہ سامنے میزان لگا ہوا ہے، وہ ترازو کنڈا کنڈا، ادھر جا کے تلوا۔ جنت جانا ہی جی جنت جانا ہے تو جو جنت کا سید ہے، جو جنت کا مالک ہے، جو جنت کا وارث ہے، جو جنت کا سردار ہے، وہ علی دے ہتھاں دا کوئی رکا شکا ہے ہی دے وہاں، سمجھ رہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر جنت وہی جائے گا جن کو جنت والے اجازت دیں گے۔ یہ جہاں حدیث بیان ہوئی ہے جس صفحے پہ، اسی صفحہ کے اوپر، اس حدیث سے اوپر ایک اور حدیث بھی ہے۔ یارو جہاں یہ حدیث بیان ہوئی ہے اسی جگہ پہ، اسی صفحہ پہ، اسی پیج پہ، اسی حصے پہ، اس سے اوپر ایک اور حدیث بھی ہے۔ وہ حدیث بھی ذرا سنیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی، آقا علیہ السلام نے مولا علی علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا علی، اے علی، انت قسیم النار والجنہ۔ ہائے 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 ہائے، آقا علیہ السلام نے اللہ والی زبان سے ارشاد فرمایا، میرے بھائی علی، تو ہی وہ ہے جو قیامت کے روز جنت بھی تو ہی تقسیم کرے گا اور جہنم میں بھی تو ہی پھینکے گا۔ تو بات سمجھ میں آ گئی میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کہ جنت اور جہنم کا جو فیصلہ ہے وہ آل محمد پہ ہے۔ چلو میں اور سادہ کر دیتا ہوں، بندہ جہنم میں کیوں جاتا ہے؟ نیکیوں کی وجہ سے۔ بندے کے پاس نیکیاں زیادہ ہوں تو پھر جاتا ہے جہنم۔ وہ کہہ رہے نہیں نہیں، گناہوں کی وجہ سے۔ اس کا مطلب ہے جو گناہ ہوتے ہیں، معصیت، گناہوں کی وجہ سے بندہ جہنم میں جاتا ہے، نیکیوں کی وجہ سے نہیں۔ اچھا، تو یہ جو گناہ ہیں، آؤ ذرا میری طرف۔ حضرت معاذ ابن جبل نے بھی اس کو روایت کیا، عبداللہ ابن عباس نے بھی اس کو روایت کیا، اس کے علاوہ دیگر
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب بھی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، نریٹ کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حب علی یاکل الذنوب کما یاکل النار الحطب۔ آقا فرماتے ہیں میرے بھائی علی کی محبت انسان کے گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ نہیں سمجھ رہے تو یارو، جب گناہ ہی نہیں رہیں گے تو بندہ جہنم جا ہی نہیں سکتا۔ تو حضور فرماتے گناہ کھا جاتی ہے علی کی محبت۔ حب علی برات من النار، آقا فرماتے ہیں میرے بھائی علی کی محبت جہنم سے دور کرتی ہے۔ حب علی برات من النفاق، میرے بھائی علی کی محبت منافقت سے دور کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کہ ان کی محبت سب سے بڑی نیکی اور ان کا بغض سب سے بڑا گناہ۔ ان کی محبت جنت لے جائے گی، ان کا بغض جہنم لے جائے گا۔ بولو یار، اگلی اور سن لے، یہ جو حدیث ہے اس سے تو معاملہ کلیئر ہو گیا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حب علی ابن ابی طالب حسنۃ لا یضر معها سیئۃ۔ شاہ جی قدم چوم کے یہ حدیث آپ کو عطیہ کر رہا ہوں، ایک ایک لفظ پہ غور کرے۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرے بھائی علی کی محبت ایسی نیکی ہے، اگر یہ نیکی نامہ اعمال میں ہو تو کوئی گناہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ہوئے 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 ہوئے، نہیں سمجھ رہے وہ یارو۔ ایک سکیڈ میزائل ہوتا ہے، ایک سکیڈ میزائل ہوتا ہے جو میزائل کو ناکارہ کر دیتا ہے، جو زائل کر دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے میرے بھائی علی کی جو محبت ہے، حب ہے، یہ اتنی بڑی نیکی ہے، بڑی خاص بات ہے۔ اگر یہ بندے نے کمائی ہو، یہ نامہ اعمال میں ہو، تو کوئی گناہ انسان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ حدیث پوری تو نہیں ہوئی، میں پوری کرنے لگا ہوں۔ آگے حضور فرماتے ہیں اپنی اللہ والی زبان سے وَبُغْضُهُ سَیِّئَةٌ لَا تَنفَعُ مَعَهَا حَسَنَةٌ۔ اور ایک گل مک گئی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں میرے بھائی علی کا بغض اتنا بڑا گناہ ہے، یہ گناہ بندہ کما لے تو یہ نیکی رہنے نہیں دیتا۔ میں ایک شریعت کا مسئلہ بتاتا ہوں آپ کو، میں آپ کو شریعت کا ایک مسئلہ سمجھاتا ہوں۔ شریعت کا ایک اصول ہے، قاعدہ ہے، انسان کوئی بڑے سے بڑا گناہ بھی کر لے، اس کا نیکیوں والا رجسٹر ضائع نہیں ہوتا۔ فرض کریں آپ نے نماز پڑھی، بے شک ہاتھ باندھ کے پڑھی یا کھلے چھوڑ کے نماز پڑھی، یہ جو بیٹھا ہے نا اس نے لکھ دیا کہ آپ نے نماز پڑھی، نیکی ہے نا نماز پڑھنا، بولو کی ہو گیا جی؟ اچھا آپ نے نماز پڑھی، غصہ نہ کیجئے گا بات سمجھانے کے لیے، کوئی بندہ زید بکر، اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے باہر نکلا، باہر نکل کے چوری کر لی۔ چوری گناہ ہے نا؟ جب آپ نے نماز پڑھی تھی اس نے نماز لکھی، جب باہر نکل کے آپ نے چوری کی، غیبت کی، کسی کو گالی دی، اس نے آپ کی نماز مٹائی نہیں کہ یار باہر نکل کے اس نے چوری کر لی ہے لہذا نماز مٹا دیتا ہوں، نماز ادھر ہی لکھی ہے نیکی آپ کی۔ یہ جو بیٹھا ہے نا اس نے ساتھ چوری بھی لکھ لی۔ بھلا کیا نکتہ سمجھا رہا ہوں؟ نکتہ یہ سمجھا رہا ہوں کہ انسان بڑے سے بڑا گناہ بھی کر لے، یہ شریعت کا قاعدہ بتا رہا ہوں، انسان کی نیکیوں والا کھاتا صاف نہیں ہوتا۔ سادات کے قدم چوم رہا ہوں، بغض علی اللہ کی بارگاہ میں اتنا بڑا گناہ ہے، یہ نیکی رہنے نہیں دیتا۔ اوئے ہوئے